السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں نئی آرمرڈ اور انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی تیاری۔ سعودی عرب کی طرف سے امریکی فضائی دفاعی نظام کی ناکامی کے بعد رشین ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی کوششیں، رشیا اور شام سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دمشق میں منگل کے روز شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ اماراتی وزیر خارجہ کا دورہ شام دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا مظہر ہے۔ شامی ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ عبداللہ بن زائد اور بشار الاسد نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے نئے پہلوؤں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ بیان کے مطابق اماراتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ UAE شامی عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ بشار الاسد کی قیادت میں شام جنگ کی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ UAE کے وزیر خارجہ شام میں گزشتہ ایک عشرے سے جاری خانہ جنگی کے دوران دمشق پہنچنے والے UAE کے سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ اس خانہ جنگی کے دوران میں بیشتر عرب ممالک نے بشار الاسد کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے باغی گروپوں کی حمایت کی۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات شام کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں میں عرب ریاستوں میں پیش رہا ہے۔ اس نے اسی سال کے اوائل میں شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ UAE نے 3 سال پہلے دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا تھا۔ تاہم UAE کے ایک قریبی اتحادی امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے یا انہیں عالمی تنظیموں میں بحال کرنے کی کوششوں کی اس وقت تک حمایت نہیں کرتا جب تک شام میں جاری بحران کے سیاسی حل کے لیے کوئی مثبت پیش رفت نہیں کی جاتی۔ UAE کا ایک اور اتحادی اسرائیل بھی شام پر کئی ایئر اسٹرائکس کر چکا ہے اور اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ روسی حکومت نے بیلاروس اور پولینڈ کی سرحدی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل پولینڈ نے بتایا تھا کہ بیلاروس سے ہزاروں مہاجرین پولینڈ میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پولینڈ نے اس صورتحال کو یورپی یونین کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب بیلاروس نے مہاجرین سے متعلق پولینڈ کا بیان مسترد کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر دونوں جانب مسلح افواج تعینات ہیں۔ بیلاروس میں متنازع انتخابات اور جمہوریت پسندوں کے خلاف حکومتی مداخلت کے تناظر میں بیلاروس سے یورپی یونین کا رخ کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ بیلاروس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے کٹ پتلی ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق 9 نومبر کو جنرل باجوہ نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران ان کو مختلف آن گوئنگ پروجیکٹس، خاص طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی بیلنسنگ، ماڈرنائزیشن اور ریویمپنگ پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو ٹینکس کے لیے انہینس پروٹیکشن سولوشن، ریموٹ ویپن سسٹم اور مقامی سطح پر تیار کردہ 155 ملی میٹر کی آرٹلری اور ملٹری وہیکلز کے علاوہ ٹینکس کی اپ گریڈز اور آرمر پرسنل کیریئر کی ری بلڈ اور اپ گریڈز پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کی طرف سے جاری کردہ فوٹیج میں ایک آرمر پرسنل کیریئر کے علاوہ وائپر انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی غالباً پروڈکشن کی تصویر بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ واضح رہے کہ وائپر IFV یعنی انفینٹری فائٹنگ وہیکل کو 2018 کی آئیڈیاز نمائش میں بھی ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس وہیکل پر 30 ملی میٹر کی گن کے علاوہ 12.7 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن بھی نصب ہے۔ اس کے علاوہ اس پر 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر اس وہیکل کی سیریل پروڈکشن ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے شروع کر دی ہے۔ اسی فوٹیج میں ایک آرمر پرسنل کیریئر کی بھی جھلک دیکھنے کو ملی ہے۔ ترک وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی سطح پر تیار کردہ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز کی سیریل پروڈکشن جلد سٹارٹ کر دے گا۔ ترکی اس وقت کئی طرح کی میڈیم، لائٹ اور ہیوی کلاس ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز تیار کر رہا ہے۔ ان مختلف طرح کی وہیکلز پر ابتدائی ٹیسٹ اور ٹرائلز مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب ان کی سیریل پروڈکشن کے بعد مختلف وہیکلز ترک آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ترکی ان مینڈ ایریل وہیکل اور ان مینڈ سرفیس ویسلز میں خود انحصاری حاصل کر چکا ہے۔ ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز کی تیاری
तैयारी तुर्की की दिफाई सनत में प्रोग्रेस की अक्कास है। इस वक्त FNSS, हेवलसान, एसलसान और दीगर कई कंपनियां इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और इन व्हीकल्स की सीरियल प्रोडक्शन के बाद तुर्की दुनिया के उन गिने चुने ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा जो तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स तैयार कर चुके हैं। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी के बाद अब एक नए एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। इस सिस्टम को S-550 एयर डिफेंस सिस्टम कहा गया है। याद रहे कि रूसी सदर ने चंद रोज पहले ही ऐलान किया था कि रूसी मुसल्लह अफवाज को अगले चंद सालों में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 26 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम फराहम किए जाएंगे, जिसमें S-400 और S-500 भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि रूस इससे पहले अपने S-300 का एडवांस वेरिएंट S-350 भी माजी में तैयार कर चुका है। साउथ कोरिया की नेवी ने अपनी 76th एनिवर्सरी पर अंडर डेवलपमेंट लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर की एनिमेटेड वीडियो जारी की। कोरियन सोर्सेज के मुताबिक इस वीडियो को बनाने में 5 माह लगे और इसके रिलीज करने का मकसद अवाम की CVX प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और मुल्क की सलामती के लिए ज्वाइंट फोर्स क्रिएट करने की कोशिशों के बारे में आगाही देना था। वाज़ेह है कि साउथ कोरिया 30,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है और ये 2023 में तैयार होगी। यूएस मीडिया सोर्सेज के मुताबिक सऊदी अरब रूस से S-400 और पेंसियर S एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्योंकि सऊदी अरब के ज़ेरे इस्तेमाल अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी बागियों की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स और मुसल्लह ड्रोन्स के खिलाफ गैर मुअस्सर रहा है, इसलिए सऊदी अरब ये सिस्टम रूस से हासिल करने का ख्वाह है। रूसी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब इस मामले पर उससे राब्ते में है। याद रहे कि अगस्त में आर्मी 2021 फोरम में सऊदी वजारत दिफा के एक आला सतही वफ्द ने रूसी दिफाई निज़ाम और दीगर सिस्टम्स के बारे में रशियन ऑफिशियल से मुलाकात की थी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।